گولڈی چڑیا اپنے پتی جیک کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا پتی نکما تھا اور وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ وہ سارا دن دارو ہی پیتا رہتا۔ گولڈی کہتی ہے، جیک تم اتنا مت پیا کرو، تم باہر جا کر تھوڑا کام کر لیا کرو۔ جیک کہتا ہے، تم آج کل زیادہ ہی بول رہی ہو، تم زیادہ مت بولا کرو سمجھی، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ گولڈی کہتی ہے، میں آپ کے بھلے کے لیے ہی بول رہی ہوں، اتنا مت پیا کرو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے۔ جیک کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تم نہیں مانو گی، چل میرے گھر سے جلدی نکل۔ پھر جیک گولڈی کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ بیچاری گولڈی ایک گلاب کے باغیچے میں آ کر رونے لگتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، اب میں کہاں رہوں گی، کہاں جاؤں گی، میرے تو کوئی گھر والے بھی نہیں ہیں۔ گولڈی رو ہی رہی ہوتی ہے، تبھی ایک جادوئی گلاب کا گھر وہاں آ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، یہ گلاب کا گھر ابھی تک تو یہاں نہیں تھا، یہ کوئی جادو وادو تو نہیں ہے نا؟ گلاب کا گھر کہتا ہے، تم نے صحیح پہچانا گولڈی، میں گلاب کا جادوئی گھر ہوں۔ میں نے سنا تم کیوں رو رہی ہو، اگر تم برا نہ مانو تو میرے اندر رہ سکتی ہو۔ گولڈی سو جاتی ہے اور اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ وہیں جیک کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ گولڈی کے گلاب کے گھر میں آ جاتا ہے۔ جیک کہتا ہے، مجھے معاف کر دو گولڈی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ گولڈی کہتی ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا پر تم نہیں مانے، پر میں تمہیں معاف کرتی ہوں اور آج کے بعد تم کبھی نہیں پینا۔ جیک سدھر جاتا ہے اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ ہریا طوطا پہلی بار اس گاؤں میں آیا تھا۔ مٹھو کو راستہ نہیں پتا تھا تو وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی وہاں گوری آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، تم کون ہو؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا، تم اس گاؤں کے نہیں لگتے ہو۔ ہریا کہتا ہے، ہاں میں یہاں کا نہیں ہوں، میں راستہ بھول گیا ہوں، مجھے رہنے کے لیے جگہ چاہیے، کیا تم مجھے کوئی جگہ بتا سکتی ہو؟ گوری سوچتی ہے، یہ صحیح موقع ہے، اس طوطے کے پاس تو اس کا بیگ بھی ہے، ضرور اس بیگ میں پیسے ہوں گے، مجھے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ گوری کہتی ہے، ارے طوطے بھیا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بالکل صحیح انسان ملا ہے، تم میرے گھر پر رک سکتے ہو، چلو میرے گھر پر چلو۔ ہریا کہتا ہے، پھر ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر پر ہی چلتا ہوں۔ ہریا اور گوری کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، تم آرام کر لو ہریا، کافی تھک گئے ہوگے۔ ہریا کہتا ہے، ہاں میں بہت تھک گیا ہوں، یہی سو جاتا ہوں۔ پھر ہریا سو جاتا ہے۔ پھر گوری اس کا بیگ چھپا دیتی ہے۔ پھر جب ہریا اٹھتا ہے تو گوری سے کہتا ہے، ارے گوری، میرا بیگ یہاں رکھا تھا، کہاں گیا؟ گوری کہتی ہے، ارے یہ کیا کہہ رہے ہو ہریا بھیا، کون سا بیگ؟ یہاں تو کوئی بیگ نہیں تھا، مجھے لگتا ہے تم بیگ وہیں چھوڑ آئے ہو۔ ہریا بھاگا بھاگا وہاں پہنچ جاتا ہے اور اسے وہاں بیگ نہیں ملتا۔ تبھی وہاں گولڈی چڑیا آ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، میں نے آپ کو پہلے یہاں نہیں دیکھا، آپ کون ہو؟ ہریا اس کو ساری بات بتاتا ہے۔ گولڈی پھر اس سے کہتی ہے، مجھے آپ کو دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے، آپ میرے گھر چلو۔ ہریا کو گولڈی سچی لگتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کے گھر آ جاتا ہے۔ پھر ہریا کہتا ہے، مجھے لگتا ہے اس کوئی نے ہی میرا بیگ چرایا ہے، لیکن مجھے کچھ پریشانی نہیں ہے۔ گولڈی کہتی ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا بیگ چر گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پھر ہریا بتاتا ہے، میرے بیگ میں نے صرف کھانا سفر کے لیے رکھا تھا، اب تک تو وہ کھانا بھی خراب ہو گیا ہوگا۔ پھر دونوں ہنسنے لگتے ہیں۔
ایک گولڈی چڑیا تھی، اس کا آلو کا کھیت تھا۔ گولڈی آلو کے کھیت میں خوب محنت کرتی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، اس بار میں نے اس کھیت میں بہت محنت کی ہے، مجھے لگتا ہے اس بار خوب اچھی فصل ہوگی۔ وہیں دوسری اور گولڈی اور کالو کا بھی آلو کا کھیت تھا۔ وہ دونوں بہت آلسی تھے، وہ دونوں سارا دن ایسے ہی گزار دیتے تھے۔ گوری کہتی ہے، سنو کالو، آج کھیت میں تم پانی ڈال دینا، ورنہ سارا پیڑ سوکھ جائیں گے۔ کالو کہتا ہے، ارے گوری، آج تم ڈال دو، میں تو بہت تھک گیا ہوں، مجھ سے آج کام نہیں ہو پائے گا۔ گوری کہتی ہے، تم بہت آلسی ہو کالو، یہ کام بھی نہیں ہوتا تم سے۔ وہیں دوسری اور گولڈی کی محنت رنگ لا رہی تھی۔ اس کے کھیت میں ہرے ہرے پودے نکل آئے تھے۔ ایک بار کالو اور گوری گولڈی کے کھیت میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ گولڈی کا کھیت دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، ارے یہ چڑیا کے کھیت تو دیکھو کتنا ہرا بھرا ہے، اور ہمارا کھیت کتنا بیکار ہے۔ کالو کہتا ہے، ہاں، یہ چڑیا تو بہت پیسے کما لے گی اگر اس کی فصل ایسے ہی بڑھتی رہی، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ گوری کہتی ہے، خبردار اگر تم نے اس کھیت کو ہاتھ بھی لگایا، ہم اس کھیت کو کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے اس کھیت کو کچھ کرا تو سارا نام ہم پہ ہی آئے گا، ہمیں اس کے گھر کو کچھ کرنا پڑے گا۔ کالو کہتا ہے، تم صحیح کہہ رہی ہو گوری۔ پھر وہ دونوں گوری کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے گھر میں آگ لگا دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ خود ہی اس آگ میں پھنس جاتے ہیں اور جل جاتے ہیں۔ گولڈی کو جب پتہ چلتا ہے اس کا گھر جل گیا ہے تو وہ اپنے کھیت میں آ کر رونے لگتی ہے۔ تبھی اسے آواز سنائی دیتی ہے، کیوں رو رہی ہو گولڈی، کیا ہوا؟ گولڈی کہتی ہے، آپ کون ہو اور کہاں ہو؟ آواز آتی ہے، میں جادوئی آلو کا پیڑ ہوں جس کی تم بہت دیکھ بھال کرتی ہو، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ گولڈی کہتی ہے، میرا گھر جل گیا ہے، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تبھی وہاں جادوئی آلو کا گھر آ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ دوست میری مدد کرنے کے لیے۔ پھر گولڈی اسی گھر میں رہنے لگتی ہے۔ نیلو اپنی ماں گولڈی کے ساتھ ہمیشہ جھگڑتا ہی رہتا تھا۔ نیلو کہتا ہے، ماں، آپ مجھے اچھے کھلونے لا کے کیوں نہیں دیتی؟ باقی سب بچیوں کے پاس تو اچھے اچھے کھلونے ہیں، مجھے بھی اچھے کھلونے دلاؤ۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا ضد مت کیا کرو، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بھی تمہیں کھلونے دلاتی، پر میرے پاس آج کل پیسے بچ ہی نہیں رہے، سارے پیسے کھانے میں ہی لگ جاتے ہیں۔ نیلو کہتا ہے، نہیں ماں، اب میں نہیں مانوں گا، آپ مجھے ابھی کھلونے لا کر دو، ورنہ میں آپ سے غصہ ہو جاؤں گا۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا ایسے نہیں کہتے، بھلا اپنی ماں سے کوئی غصہ ہوتا ہے؟ بیٹا ضد چھوڑو، اب میرے پاس جیسے ہی پیسے ہوں گے میں تمہیں کھلونے دلا دوں گی۔ نیلو کہتا ہے، آپ مجھے کبھی نہیں دلاؤ گی، میں اب اس گھر میں اور نہیں رہ سکتا، اب میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر نیلو گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ نیلو ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، تبھی اس کے پاس ایک طوطا آتا ہے۔ طوطا کہتا ہے، بیٹا یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ کہیں گم ہو گئے ہو کیا؟ کیونکہ میں یہاں عام طور پر پچیوں کو نہیں دیکھتا۔ نیلو کہتا ہے، تم اپنا کام کرو، جاؤ، مجھے پریشان مت کرو۔ طوطا کہتا ہے، کوئی بات نہیں، میں تو صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ نیلو کہتا ہے، تم میری کیا مدد کرو گے؟ میں تم سے کوئی مدد تھوڑی ہی مانگ رہا ہوں۔ طوطا کہتا ہے، بیٹا میں بھی ایسے ہی تمہاری عمر کا تھا جب میں بھی اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ آیا تھا۔
میں بھی اپنی ماں باپ سے ضد کرتا تھا، لیکن کچھ دنوں باہر رہنے کے بعد مجھے ان کی اہمیت معلوم ہوئی، اور جب میں واپس اپنے گھر آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری ماں چل بسی تھی۔ تب سے میں یہاں آ کر رہنے لگا۔ نیلو کو طوطے کی بات سن کر اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، طوطے چاچا، آپ نے تو میری آنکھیں کھول دیں، میں اب جلدی گھر جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر نیلو جلدی اپنے گھر کی اور نکل جاتا ہے اور گھر پہنچ جاتا ہے اور ماں کے گلے لگ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، ارے کیا ہوا بیٹا، کہاں گئے تھے؟ چلو اب جلدی سے کھانا کھا لو۔ نیلو کہتا ہے، ماں اب میں یہ گھر چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔